ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲਕੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਆ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ؟ اصل میں جو مسلمان اپنے آپ کو کسی مسل کی نام سے پہچان کروا رہا ہوتا ہے نا، اسی سے اگر اسے پوچھا جائے نا یار تم مسل کی نام سے کیوں پہچان کرا رہے ہو، تو وہ کہتا ہے نہیں ہے تو ہم مسلمان ہی ہیں، یہ ہمارا مکتبہ فکر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، ہم جن علماء کی پیروی کر رہے ہیں یا جن کی رائے کو معتبر سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی دیوبند مدرسہ سے فارغ ہوا ہے، کوئی بریلی سے فارغ ہوا، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ ان کو اس علاقائی نسبت کی بنیاد کے اوپر وہ نسبت دیتے ہیں کہ ہم ان کے نظریات سے متاثر ہیں یا ان کو بہتر سمجھتے ہیں، یا ایک طرف یہ اہل رائے ہیں احناف وغیرہ یا دوسرے دیوبند بریلوی، ٹھیک ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی اہل الحدیث ہیں، یہ رائے کے بجائے قیاس کے بجائے یہ حدیث رسول کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے۔ تو اصل میں ان کی نسبت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اس نقطۂ نظر کے جو حاملین علماء ہیں ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ اصل میں ان کی اگر آپ توجیہ بیان دیکھیں گے تو ظاہر ہے ایک انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس کا کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تو تعلق ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے گا آپ کا استاد کون ہے، اصل میں یہ کہلانے سے مراد یہ تھا کہ ہمارے اساتذہ کا سلسلہ یہ ہے، کسی کا سلسلہ بریلی تک پہنچتا ہے، کسی کا دیوبند تک پہنچتا ہے، کسی کا مکہ مدینے تک پہنچ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم ان سارے سلسلوں سے بالا تر ہو گئے، ہم صرف قرآن و حدیث سے استفادہ کرتے ہیں، قرآن و سنت سے استفادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن و سنت خود کو براہ راست تو پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، پھر اس کے پیچھے پھر کوئی نہ کوئی اساتذہ کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، ان اساتذہ کا پھر انہی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رنگ بھی اس کے اوپر موجود ہوتا ہے، انسان نکل نہیں سکتا۔ لیکن جب ایک بندہ اپنے آپ کو لیبلائز کر لیتا ہے نا کہ جی میرا تعلق دیوبند سے ہے، بریلی کے ساتھ ہے، اہل حدیث ہے، فلاں فلاں کوئی بھی نام لگا، حنفی ہے، شافی ہے، حنبلی ہے، اس کا پھر المیہ یہ ہو جاتا ہے، اس کا ایک پرابلم یہ ہو جاتا ہے، اب وہ اس کا وکیل بن جاتا ہے اور اس کے وہ سیاہ سفید کی بھی ترجمانی کرتا ہے، وکالت کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب اسی کا جھنڈا بلند رہے۔ جب وہ کسی جماعت یا شخصیت کے ساتھ اٹیچمنٹ کا اعلان کر دیتا ہے نا، اچھا ایک بندہ اس کے بجائے کہتا ہے بھی مسلم ہوں، بھی میرا اسلام کے ساتھ ہی تعلق ہے، میں سب سے استفادہ کرتا ہوں، جو ان کی صحیح باتیں ہیں ان کو صحیح سمجھتا ہوں، جو غلط ہے اس کو غلط سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ایسا بندہ جو ہے وہ آزاد ہے، یعنی وہ خوش نصیب ہے، وہ کسی کا پھر وکیل نہیں بنتا۔ وہ یہ تو کہے گا کہ فلاں فلاں میرے اساتذہ ہیں، میں نے ان سے علم سیکھا ہے، اس سے توحید سیکھی ہے، سنت سیکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کا وکیل نہیں بنتا۔ وہ کہے گا جو بھی بحثیت انسان ہے اس نے تحقیقی ہے، اس کی کچھ غلطیاں بھی ہیں، غلطی کو ہم غلطی کہتے ہیں، لیکن جو ہم نے ان سے سیکھا ہے اس سیکھنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، جنت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق یہی ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے نا، جو قرآن و سنت کا تعلق، جو تعلیمات ہیں، جو مطلوب رویہ وہ یہی ہے کہ جیسے ہم سیکھتے ہیں اس کا ساتھ ہمارا ساتھ استاد شاگرد کا تعلق ہونا چاہیے، ایک بھائی کا تعلق ہونا چاہیے، لیکن شخصیت پرستی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کے جو ہے نا وہ ذہنی غلام نہیں بننا چاہیے، ان کے مفت کے وکیل نہیں بننا چاہیے کہ ان کے جھنڈا بلند کریں اور ان کا مقدمہ لڑیں، ان کے جو غلط ہے اس کی بھی وکالت کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کسی جماعت، فرقے، شخصیت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے وکیل بن جاتے ہیں، ان کے سیاہ کو بھی سفید کرنا شروع کر دیتے ہیں، غلطی کو بھی درست کرنے کے اوپر تو لاتے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ اصول یا یہ جو طرز فکر ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی غلطی کا ہے، بات ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی انسان تھا، کوشش کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور جہاں اس نے 99% صحیح کام کیا، 1% غلطی، وہ انسان جو ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا نا کہ ایک مجتہد جو ہے وہ اگر پوری کوشش کر کے ایک مسئلے کا جواب ڈھونڈتا ہے، مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے، اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ کوشش کرتا ہے لیکن درست نتیجے پہ نہیں پہنچتا، غلط فیصلہ کر لیتا ہے، تو کہہ رہا اجر پھر بھی ہے کیونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ بھائی یہ ہونا چاہیے، یہ تصور ہونا چاہیے ہم سب